بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصول الکافی سبق 136 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 101 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے مدارات و مکاشفہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے سلامت غیب اور مماکرہ کو ذکر کیا جائے گا، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں جہاں عقل و جہل کے جنود و لشکروں کو ذکر کیا ہے، وہاں پر سلامت الغیب کو عقل کے لشکروں میں اور مماکرہ کو جہل و نادانی کے لشکروں میں بیان کیا ہے۔ تو اس کی مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد اور علماء اسلام کے نظریات کو پیش کریں گے۔ لغوی حوالے سے سلامت العیب یا سلامت الغیب جو عبارت آئی ہے تو سلامت باب نجات و صحت سے ہے، یعنی کسی چیز کا فساد، ضرر یا عیب سے پاک ہونا۔ عیب ہر اس نقص، قباحت یا باطنی خرابی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی حقیقت یا عمل کو بگاڑ دے۔ لسان العرب میں افریقی نے فرمایا السلامت نقیض الآفہ والعیب نقیض الکمال، یعنی سلامتی آفت کا ضد ہے اور عیب کمال کی ضد ہے۔ پس سلامت العیب سے مراد وہ نفسی حالت ہے جس میں انسان کا ظاہر و باطن، اخلاق و عمل، نیت و ارادہ کسی نقص یا خباثت سے محفوظ اور پاک ہو۔ اس کے مقابلے میں مماکرہ مکر سے ہے، یعنی چالاکی، دھوکہ، فریب یا باطنی نیت میں مکاری۔ مماکرہ کا معنی ہوگا دوسروں کے ساتھ مکر و فریب میں مشغول ہونا، دل میں نفاق، خود نمائی، حسد یا ریا کی بنیاد پر عمل کرنا۔ تاج العروس میں زبیدی فرماتے ہیں المکر اظہار الخیر و ابطان الشر، یعنی مکر یہ ہے کہ ظاہر میں خیر کا اظہار ہو لیکن باطن میں شر چھپا ہوا ہو۔ پس المماکرہ جہالت کی صفت ہے کیونکہ یہ باطن کی ناپاکی اور نفاق کا مظہر ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے منابع کا تعلق ہے تو کافی شریف میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ محاسن برقی میں محدث برقی نے اس کو ذکر کیا جو شیخ کلینی کے مشائخ کے اساتذہ میں سے تھے۔ جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال باب 75 میں اس کو ذکر کیا اور علل الشرائع میں جلد 1 باب 95 میں علت الطباع والشہوات میں ذکر کیا ہے، لیکن اس میں اس کی تفسیر یا شرح بیان نہیں ہوئی۔ مشکات الانوار شیخ علی بن حسن طبرسی مشہور مفسر قرآن جن کی مجمع البیان اور جامع الجوامع بھی ہے، قرن ششم کے عالم تھے، انہوں نے بھی اس کو باب ششم میں باب نفس و مجاہدت و صفت عقل و قلب میں ذکر کیا ہے۔ روضۃ المتقین والد علامہ مجلسی نے وصایہ نبوی جلد 12 میں خاتمے کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ مرآت العقول میں علامہ مجلسی نے شرح کافی میں اس کو ذکر فرمایا۔ دوسرے کی غیبت میں اس کو نقصان نہ پہنچانا معنی کیا ہے، جبکہ مماکرہ کا معنی ہے ظاہراً اس کے سامنے خدیعہ اور مکر کرے، اس کی غیبت میں اس کو نقصان پہنچائے۔ بہار الانوار جلد 1 ابواب عقل و جہل میں باب 4 میں علامات عقل و جنود عقل میں حدیث ہفتوں میں اسے خصال و علل سے ناقل کیا ہے اور یہی معنی اس کا بیان کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو شرح اصول کافی سے ان کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لما كان العقل جوہرا نورانیا یتجلی فیہ حقائق الاشیاء وهو محل معرفت اللہ ومظہر صفاتہ وملکوتہ فلا بد ان یکون کمرآت۔ عقل جوہر نورانی ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق عقل ایک نورانی جوہر ہے جو مادی ظلمتوں سے پاک اور عالم ملکوت کا آئینہ ہے۔ یہ عقل حقائق اشیاء کا مظہر ہے، اللہ کی معرفت کا مرکز ہے، صفات الہی اور عالم ملکوت کا مظہر اور عکاس ہے۔ لہذا جو نفس اس عقل کا مظہر ہو اس میں صفا، خلوص اور سلامتی لازمی طور پر پائی جاتی ہے۔ سلامت الغیب یعنی باطن کی صفائی۔ سلامت الغیب سے مراد ہے دل،
نیت اور باطن میں کوئی دھوکہ فریب یا نفاق نہ ہو۔ ایسا دل مکر و ریا سے پاک، حسد، کینہ اور دغل سے خالی، اللہ کے نور علم و معرفت کا عکاس ہوتا ہے۔ یعنی سلامت الغیب روح کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا باطن حقائق کے ظہور کے قابل بن جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے شفاف آئینہ تصویر کو واضح دکھاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نفوس جاہلہ، تاریک و خبیث، چونکہ وہ شہوات کی قدورات سے مقدر ہوتے ہیں تو ان میں مماکرہ پایا جاتا ہے، یعنی باطن کی ناپاکی۔ ملا صدرہ کے نزدیک مماکرہ وہ باطنی رذیلت ہے جو جہالت سے پیدا ہوتی ہے، دل کی ظلمت اور نفسانی آلودگی کا نتیجہ ہے، انسان کو سچائی سے دور اور دو رخی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ نفس جہول و خبیث مدنس بالشہوات ملطخ بالقدورات ممنع بالعیوب والآفات، یعنی خواہشات، نفسانیت اور اخلاقی بیماریوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرت میں مکر و فریب سے کام لیتا ہے، معاملات میں دھوکہ اور چال بازی اختیار کرتا ہے اور صداقت و اخلاص سے عاجز ہوتا ہے۔ فلسفی نکتہ مرآت عقل و ظلمت نفس۔ ملا صدرہ یہاں مرآت اور آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عقل صاف آئینہ ہے، اگر نفس شہوات و مکر سے آلودہ ہو تو آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زنگ آلود آئینہ نہ خود حقائق دیکھ سکتا ہے نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے، لہذا معرفت حق کی بنیاد سلامت الغیب پر قائم ہے، دل کی پاکی پر قائم ہے، نہ کہ صرف ظاہری علم پر۔ عرفانی و اخلاقی نکتہ۔ سلامت الغیب دراصل مقام صفائے سر ہے، جسے عرفاء نے قلب سلیم کے مقام سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء 89۔ آخرت میں کامیاب وہ ہوگا جو صحیح و سالم دل کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو مکر، نفاق اور ریا سے خالی ہو، خدا کے نور توحید کا عکاس ہو۔ مقابلہ اخلاقی صفات۔ سلامت الغیب کے مقابلے میں مماکرہ۔ سرچشمہ عقل نورانی، تو یہاں پر اخلاقی صفات کی آپس میں مقابلہ کرایا گیا ہے، ایک طرف دل کی سلامتی ہے، اس کے مقابلے میں مماکرہ۔ سرچشمہ سلامت الغیب کا سرچشمہ عقل نورانی ہے اور اس کے مقابلے میں مماکرہ کا سرچشمہ نفس تاریک ہے۔ حقیقت سلامت الغیب کی حقیقت باطن کی صفائی اور پاکی ہے، صداقت، اخلاص، طہارت، جبکہ مماکرہ کی جو باطنی کیفیت ہے وہ ریاکاری، نفاق پر قائم ہے۔ عرفانی تعبیر سلامت الغیب کو قلب سلیم اور مماکرہ کو قلب مریض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نتیجہ ان دونوں کا سلامت الغیب سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، جبکہ مماکرہ سے ظلمات پیدا ہوتی ہے، جہالت کی عکاس ہوتی ہے۔ جہاں تک اس بحث میں ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو ان کی عبارت شرح اصول کافی میں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے الغیب کا معنی بیان کیا ہے، لغتاً وہ چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے لیکن وجود میں موجود ہے۔ الغیب ما غاب عن العیون وان کان محصلا فی نفسہ۔ یہاں ملا صالح کے نزدیک اس کا مطلب ہے قلب، باطن انسان یا انسان غائب، وہ شخص جو نظروں سے اوجل ہو۔ بعض نسخوں میں سلامت القلب بھی ہے، دل و باطن کی سلامتی۔ سلامت الغائب وہ شخص جو موجود نہ ہو، اس کے بارے میں خیر خواہی اور نیک نیتی، جبکہ اس کے مقابلے میں مماکرہ مکر سے بنا ہے، جس کا معنی احتیال، خدیعہ، چالاکی یا فریب کاری ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، سورہ فاطر آیت 43۔ برا مکر اسی کے گرد چکر لگاتا ہے جس نے وہ انجام دیا ہو۔ تو اس عبارت کا خلاصہ سلامت الغیب یعنی دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور مخلوق خدا کے ساتھ مکر و فریب سے خالی ہونا، یہ عاقل اور مومن کی نشانی ہے، اور اس کے مقابلے میں مماکرہ یعنی مکر، چالاکی یا باطنی فریب، یہ جہالت، نادانی، ظلمت نفس اور خبیث طینت کی علامت ہے۔ اخلاقی و روحانی توضیح۔ سلامت القلب صفت عاقل ہے، مومن اور انسان عاقل دل میں کسی کے خلاف دغا یا مکر نہیں رکھتا، اس کی نیت خالص ہوتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرنا پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے المؤمنون نفس واحدہ، یعنی مومنین ایک روح کے اجزاء ہیں، لہذا دوسروں کو دھوکہ دینا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ
الا بأہلہ، برا مکر اپنے مکار پر پلٹ آتا ہے۔ المماکرہ جو کہ صفت جاہل ہے، ملا صالح فرماتے ہیں الجاہل المنغمس ذہنہ الکثیف فی ظلمت الجہالہ، یعنی جاہل کا ذہن جہالت کی ظلمت میں غرق ہوتا ہے، طینت میں کدورت اور عقیدہ میں فساد ہوتا ہے۔ ایسا انسان دنیاوی نفع کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے، ایسے مقصد تک پہنچنے کے لیے چالاکی اور احتیال کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ اپنے انجام معال سے غافل ہوتا ہے، نہ دنیا میں سکون پاتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ صفائے طینت و خلوص عقیدہ، ملا صالح یہاں صفائے طینت، پاک فطرت اور خلوص عقیدہ، خالص ایمان کو سلامت الغیب کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ صفائے طینت فطرت سلیمہ جو اللہ نے رکھی ہے، جس میں بغض و نفاق نہیں۔ خلوص العقیدہ ایمان میں اخلاص، نیت میں صدق اور عمل میں امانت ہونی چاہیے۔ یہ دونوں اوصاف عقل کی علامت اور ولایت الہی کی راہ ہیں۔ قرآنی اور عرفانی مطابقت، قرآنی شہادت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کچھ بھی نفع نہیں دینے والا مگر وہی جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا۔ عرفانی تعبیر، عرفاء کے نزدیک سلامت الغیب یعنی قلب سلیم وہ دل ہے جو مخلوق کے ساتھ مکر و نفاق سے خالی ہو، حق تعالی کے نور کا آئینہ ہو۔ شیخ محی الدین عربی نے کہا القلب السلیم هو الذی سلم من الاہواء والتزیف والریاء وصار محلا للحقائق الالہیہ، قلب سلیم وہ ہے جو خواہشات و ریاء سے پاک ہو اور حقائق الہی کی تجلیات کا مرکز بن جائے۔ گویا ملا صالح کا مقصد واضح ہے، عاقل اور مومن انسان وہ ہے جو دل میں سلامتی رکھتا ہو، مکر، دغا اور نفاق سے خالی ہو، اور جاہل وہ ہے جو عقل سے محروم، دل سے ناپاک اور باطن میں خبیث ہو۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ سُوءِ مَآلِهِ عَاجِلًا وَآجِلًا وَعَنْ اخْتِلَالِ حَالِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، یعنی ایسا شخص دنیا اور آخرت میں اپنے برے انجام سے غافل ہے اور اس کا ظاہر و باطن مختل ہے، اپنی فطرت سلیمہ پر باقی نہیں ہے۔ یہاں تک سلامت الغیب اور مماکرہ کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو مفہوم شناسی پر گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآنی اور روائی شواہد کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ انفال 30۔ وہ لوگ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مکر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ان سے بہتر ہیں۔ یہاں مکر انسانی فریب کے مقابلے میں الہی تدبیر کے معنی میں آیا ہے۔ انسانی مکر و فریب مذموم ہے جبکہ الہی تدبیریں عادل تکوینی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، سورہ شمس آیت 9 اور 10۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ ناکام ہوا، یعنی تطہیر نفس سلامت العیب کی اصل قرآنی بنیاد ہے۔ روایات معصوم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری خد و خال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور باطن کی سلامتی کو دیکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے المومن ينظر بنور اللہ والمنافق یمکر، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور منافق مکاری سے کام لیتا ہے۔ یہاں مومن کا نور بصیرت سلامت العیب ہے اور منافق کا مکر و فریب مماکرہ ہے۔ ملا صدرہ نے الاسفار میں اس صفت کو سلامت العیب کو تجلی عقل فعال قرار دیا ہے۔ فرمایا النفس اذا تجلت بانوار العقل وسالمت من العیوب اذ العیب نقصان فی الادراک والمیل الى ظلمہ والمکر اثر الجہل وظلمہ، جب نفس عقل کے انوار سے منور ہوتا ہے تو عیوب سے پاک ہو جاتا ہے اور مکر جہل و ظلمت کا اثر ہے۔ علامہ طباطبائی نے سورہ شمس کی آیت کے ضمن میں فرمایا العیب هو ما یحول بین الانسان وکمالہ والسلام منہ ہی کمال الفطرہ والمکر انحراف عن هذه الفطرہ، یعنی عیب وہ ہے جو انسان کو کمال سے روکے اور عیب سے سلامتی فطرت الہی کی
بقا ہے جبکہ مکر فطرت سے انحراف ہے۔ تو عرفاء کے نزدیک سلامت عیب در اصل قلب سلیم کا مقام ہے جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور مماکرہ وہ حجاب ظلمانی ہے جو انسان کو قرب الہی سے دور کرتا ہے۔ سالک جب تزکیہ نفس، اخلاص نیت اور مجاہدہ باطن اختیار کرتا ہے تو عقل کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، ورنہ جہل کے لشکروں میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو مومن کا دل غش اور دھوکے سے پاک ہونا چاہیے، احتیال و فریب سے خالی ہونا چاہیے، خاص طور پر اپنے مومن بھائیوں، دوستوں اور عام مخلوق کے ساتھ معاملات میں خلوص و صفا ہونا چاہیے۔ یہ دراصل سلامت الغیب کی عملی تعبیر ہے، دل کا ایسا خالص ہونا کہ کسی کے لیے برائی، حسد یا فریب کا خیال دل میں نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال الہی نور سے منور ہوں تو ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے۔ کسی مومن کے لیے دل میں حسد، غیبت یا فریب کا ارادہ نہ رکھیں۔ غیبت میں بھی خیر خواہی رکھنا مومن کی علامت ہے، کیونکہ فریب ہمیشہ فریب دینے والے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ سلامت الغیب دراصل قلب سلیم کا وہ مقام ہے جس پر پہنچنے والا انسان نہ کسی کے ساتھ فریب کرتا ہے، نہ کسی کے لیے برائی سوچتا ہے۔ اس کا دل آئینہ نور بن جاتا ہے، یہاں صرف خیر، صدق اور محبت کا انعکاس ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے سلامت غیب و مماکرہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے، شارحین کے نظریات بھی بیان ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اذا صفا القلب استنار و اذا استنار نظر و اذا نظر ابصر و اذا ابصر تذکر مصباح الشریعہ باب صفائے قلب۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو نورانی ہو جاتا ہے، جب نورانی ہوتا ہے تو حقائق کو دیکھنے لگتا ہے۔ دل کی صفائی ہی سلامت الغیب ہے۔ امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اذا طہرت السریرہ حسنت السریرہ، جب باطن پاک ہو جاتا ہے تو ظاہر بھی حسین ہو جاتا ہے۔ ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا القلب اذا خلص من دنس الاغراض صار مرآتا یتجلی فیہا الحق، جب دل اغراض نفسانیہ کے میل سے پاک ہو جائے تو وہ آئینہ بن جاتا ہے جس میں حق تعالی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ سلامت الغیب کی عرفانی تعبیر ہے۔ دل میں مکر و فریب اس آئینے پر زنگ کی مانند ہے۔ جناب سید حیدر عاملی کا بھی بیان ہے المکر من صفات النفس الامارہ والطہارہ من صفات النفس المطمئنہ، مکر و فریب نفس امارہ کی صفت ہے اور صفائے دل نفس مطمئنہ کی علامت ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی میں ہے دل از غش پاک و صفا یا بد نظر، ہر کے مکر آموخت شد دور از اثر، جس کا دل دھوکے اور مکر سے خالی ہوتا ہے وہ حقیقت کا ناظر بن جاتا ہے، لیکن جو مکر و فریب کا عادی ہوتا ہے وہ روحانی اثر سے محروم ہوتا ہے۔ دل کا تزکیہ نہ صرف اخلاقی بلکہ عرفانی و وجودی ضرورت ہے۔ مکر سے خالی دل ہی خدا کا مظہر اور معرفت الہی کا مرکز ہوتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا عن الكذب واجعلنا من جند العقل ونور الایمان لا من جند الجہل وظلمت الطبع، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔